بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو معراج کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ طائف کے سفر کے بعد جب آپ بہت سی پریشانی اور مشکلات دیکھنے کے بعد، کفار کے ظلم و ستم اور ان کے تکالیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو انعام کے طور پر معراج کا واقعہ پیش۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد الحرم لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد اقصیٰ لے گئے، جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی اطاعت میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ یہاں اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ مکے سے مدینہ ہجرت کریں گے۔ پھر آپ براق پر سوار ہوئے، اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی وہاں پڑتا تھا۔ پھر آپ سے جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کی، اور جبریل نے فرمایا آپ یہ مدین میں نماز پڑھی ہے۔ یہ بستی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ پھر آپ براق پر سوار ہوئے۔ پھر ایک اور مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا آپ یہاں نماز ادا کریں۔ پھر آپ نے نماز ادا کی۔ جبریل نے کہا یہ بیت لحم ہے، یہ بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنے والوں کو دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا سے زیادہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین و جمیل عورت کی صورت میں دکھائی گئی۔ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد میری طرف دیکھ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے اس پر توجہ نہ دی اور جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا یہ دنیا ہے، اگر آپ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد راستے میں ایک بھوریا کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ دنیا ہے، دنیا ہی ہے۔ دنیا کی عمر کا اتنا حصہ باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بھوریا کا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نماز کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، راہ زنی کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے۔ ان کے بھیانک انجام آپ کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والوں کا بوجھ اٹھا نہ پا رہے تھے، نمازوں کو قضا کرنے والوں کا سر کچلا جا رہا تھا اور سر ریزہ ریزہ ہوئے جا رہے تھے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا، ان کے سطر پر آگے اور ان کے پیچھے پھٹے ہوئے چھیترے لٹکے ہوئے تھے اور زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ مکاروں کا انجام آپ نے دیکھا، ان کے دسترخوان لگے ہوئے تھے، اس میں کچھ بہترین گوشت تھا اور کچھ سڑا ہوا گوشت۔ ان میں سے بہترین گوشت چھوڑ کر بدبودار اور سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی امت کے ہیں، جن کے پاس مال اور حلال عورتیں پر وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے ہیں، یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے پاس خاوند تھے پر وہ ان کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ سود لینے والوں کا انجام آپ کو دکھایا گیا، وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر کھا رہے تھے۔ آپ کو ایسے عالموں کا انجام دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے اور خود بے عمل تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کے کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے، وہ اپنے سینے اور چہرے کو نوچ رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ
نماز میں امامت کرانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ جلیل القدر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا حال دکھایا گیا۔ آپ کا گزر جنت کی ایک وادی سے ہوا۔ اس میں انتہائی بنی خوشبو آ رہی تھی اور مشک سے زیادہ خوشبو دار ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی اور بہترین آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرے عشرت گدے، میرے ریشم اون، سونا، چاندی، شہد، دودھ اور شراب کے جاموں کے کٹورے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ہر وہ مومن مرد عورت تجھ میں داخل ہوگا جو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان رکھتا ہوگا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ لاتا ہوگا۔ جس کے دل میں میرا ڈر ہے اس کا دل میرے خوف کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اسے محروم نہیں رکھوں گا۔ جو مجھے قرض دیتا ہے یعنی نیک عمل کرتا ہے اور میری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اسے بدلہ دوں گا، اور مجھ پر توکل اور بھروسہ کرتا ہے اس کی جمع پونجی کو ضرورت کے لیے پورا کرتا رہوں گا۔ میں ہی سچا معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا وعدہ سچا ہے، غلط نہیں ہوتا۔ مومن نجات یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی برکت دینے والا ہے اور سب سے بہترین خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ سن کر میں نے کہا، بس اے میرے پروردگار، میں خوش اور مطمئن ہوں۔ معراج کی رات انبیاء سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزخ کا یہ حال دکھایا گیا۔ آپ وادی میں پہنچے، وہاں بدنما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا، جبریل یہ کہاں؟ یہ کہا، انہوں نے بتایا، یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے، اے پروردگار مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں، میری بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے بھی اور میرے عذاب کی ہیبت ناک سامان اور بھی بھر گئے ہیں، اور آگ کی گہرائی اور میری بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے وہ خوراک دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے۔ جہنم کی اس پکار پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک، بدنیت، بدمعاش، خبیث مرد، عورتیں تیری خوراک ہیں۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی۔ اس سفر میں دجال کی صورت دکھائی دی۔ آپ کو کچھ اور لوگ دکھائی دیے گئے۔ جبریل سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ ان کے ہونٹ اونٹوں جیسے، ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح انگارے بھرے ہوئے تھے، وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی اور ظلم سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی دی۔ وہاں موتیوں سے بھرے ہوئے گنبد دکھے، وہاں کی مٹی مشک تھی۔ آپ نے وہاں جنت میں انار دیکھے، پرندے دیکھے۔ 7 آسمانوں کی سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا، اس سے دور 2 نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر، دوسری کا نام رحمت تھا۔ آپ نے غسل کیا۔ روایت کے مطابق 4 نہریں نکل رہی تھیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی شراب کی۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو اصلی شکل میں دیکھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پروں سے رنگا رنگ یاقوت اور موتی اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ پاک ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو گھیر لیا، اس بدلی کے ذریعے آپ کو اوپر اٹھا لیا گیا، جبریل وہیں رہ گئے۔ بعض روایات میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھا لینے کا ذکر آیا ہے۔ یہاں آپ نے سر اقلام یعنی لوح محفوظ، اس پر لکھنے والے قلموں کی سرسراہٹ کی آوازیں سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیر لکھ رہے تھے۔ بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام 7ویں آسمان تک ساتھ گئے اور وہ جگہ سدرۃ المنتہا تک تھی۔ اس کے بعد حجاب اکبر، وہاں پہنچ کر کہا، میری پہنچ یہاں تک ہے، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ آگے بڑھے،
وہاں سونے کے تخت پر ریشمی قالین جنت کا بچھا ہوا تھا۔ اسی وقت میں نے جبریل علیہ السلام کی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے سرزدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد مجھے اللہ کا دیدار ہوا، میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتاری۔ پھر آپ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ اسی طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہوگی کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 5 نمازیں مقرر ہو گئیں، ہر روز 5، ہر ایک نماز کا ثواب 10 کے برابر ہوگا۔ آپ کی امت جو نیکی کا ارادہ کرے گا اور نہ کر سکے تو میں اس کے حق میں صرف ارادہ کرنے پر 1 نیکی لکھوں گا، اور وہ نیک عمل بھی کیا تو اسے 10 نیکیوں کے برابر لکھوں گا، اور جو شخص بدی کا ارادہ کرے اور نہ کرے تو اس کا بھی 1 نیکی لکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا، صدقے کا صلہ 10 گنا اور قرض کا صلہ 18 گنا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، قرض دینا صدقے سے افضل ہے؟ جواب میں انہوں نے بولا، سائل جیسے صدقہ دینے چاہتا ہے وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور قرض وہ اسی حالت میں مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے دوران جہنم کا فرشتہ دیکھا۔ وہ انتہائی غصے کا اور سخت طبیعت کا مالک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگنے کی حالت میں جسم کے اور روح کے دونوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے بعد آسمانوں سے زمین پر تشریف لے آئے۔ آپ بستر پر پہنچے تو اسی طرح بستر گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے۔ یعنی معراج کا واقعہ اتنا طویل سفر 1 لمحے میں ہی پورا ہو گیا۔ یوں سمجھے اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ انتہائی تھوڑے وقت میں مکمل ہو گیا۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی، تاکہ آپ کو نمازوں کی اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ آپ کا سفر معراج اور اللہ پاک سے ملاقات اور آسمانوں کی سیر اور وہاں کی عجائبات اور سزا اور جزا کے بارے میں دکھائے جانا اور حکم ربی پر لبیک کہنا، ہم سب امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 5 نمازوں کا تحفہ دے کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تمام دوسرے انبیاء کی امتوں سے ہماری شان بڑھا دی گئی۔ سبحان اللہ۔